بسم الله الرحمن الرحيم ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون۔ اور جو اللہ کی راہ میں مارے جائیں انہیں مردہ نہ کہو بلکہ وہ زندہ ہیں لیکن تمہیں ان کا شعور نہیں۔ پچھلی آیت مبارکہ میں صبر کا ذکر ہوا اور نماز کا ذکر ہوا۔ صبر کا ذکر کرنے کے بعد اب صبر کرنے والوں کی ایک عظیم قسم اس کا بیان کیا جا رہا ہے۔ وہ کیا ہے؟ وہ ہے شہداء۔ اب شہیدوں کا اللہ تعالیٰ نے اس آیت مبارکہ میں ذکر کیا ہے۔ تو یہ آیت مبارکہ شہداء کے حق میں نازل ہوئی۔ بعض لوگ شہداء کی شہادت پر افسوس کرتے ہوئے کہتے تھے کہ وہ لوگ تو شہید ہو گئے، نعمتوں سے محروم ہو گئے، اب انہوں نے تو دنیا چھوڑ دی ہے۔ تب یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی تو جس میں فرمایا گیا کہ انہوں نے فانی زندگی اللہ کی راہ میں قربان کر کے دائمی زندگی اختیار کر لی ہے، ہمیشہ کی زندگی انہوں نے اختیار کی، اور وہ ایسی زندگی ہے تمہیں ان کی زندگی کا شعور نہیں کہ اللہ نے ان کو کیسی زندگی عطا کی۔ سبحان اللہ۔ تو اس آیت مبارکہ میں فرمایا کہ شہداء کو مردہ بھی نہ کہو، زبان سے بھی مردہ نہ کہو، دل میں بھی ان کو مرا ہوا تصور نہ کرو، ہم نے ایسی زندگی ان کو عطا فرمائی۔ زبان سے بھی مردہ نہ کہو، دل میں گمان بھی نہ کرو۔ ایک اور مقام پر اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاءٌ عِندَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ۔ فرمایا یہ جو شہداء ہیں جو اللہ کی راہ میں شہید کیے گئے، ہرگز انہیں مردہ خیال نہ کرو، بلکہ وہ اپنے رب کے پاس زندہ ہیں اور انہیں رزق دیا جاتا ہے۔ شہیدوں کو رزق بھی دیا جاتا ہے، اللہ کے ہاں وہ زندہ ہیں، انہیں تم اپنے تصور سے بھی نکال دو کہ یہ مر چکے ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان کو ایسی زندگی عطا فرمائی۔ سبحان اللہ۔ موت کے بعد اللہ تعالیٰ شہداء کو زندگی عطا فرماتا ہے، ان کی ارواح پر اللہ تعالیٰ رزق بھی پیش کرتا ہے، انہیں راحتیں دی جاتی ہیں، ان کے عمل جاری رہتے ہیں۔ دنیا میں جو عمل کرتے تھے خود دنیا سے چلے گئے لیکن ان کے عمل کا سلسلہ جاری رہتا ہے، ان کا اجر و ثواب بڑھتا رہتا ہے۔ جس بھی اچھے عمل کرنے کے سبب وہ شہید ہوئے، اس عمل کا جو ثواب ہے وہ بڑھتا جا رہا ہے، قیامت تک ان کا ثواب یہ سلسلہ بڑھتا جائے گا۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ شہداء کی روحیں سبز پرندوں کے بدن میں ڈال دی جاتی ہیں، اور وہ پرندے جنت کی سیر کرتے رہتے ہیں، وہاں کے میوے بھی کھاتے ہیں، وہاں کی نعمتیں بھی کھاتے ہیں وہ پرندے۔ اس انداز میں عزت افضائی ہوتی ہے شہداء کی۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اہل جنت میں سے ایک شخص کو لایا جائے گا تو اللہ تعالیٰ اس سے فرمائے گا اے ابن آدم تو نے اپنے مقام اور اپنی منزل کو کیسا پایا؟ تو وہ عرض کرے گا اے میرے رب میں نے بہت اچھی منزل پائی ہے، یہ بہت اچھی جگہ ہے، بہت اچھا ٹھکانہ ہے۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا تو مانگ اور تمنا کر، تجھے کیا چاہیے؟ تو وہ عرض کرے گا کہ اے رب میں تجھ سے اتنا سوال کرتا ہوں، تو مجھے پھر دنیا میں لوٹا دے اور میں 10 مرتبہ تیری راہ میں شہید کیا جاؤں۔ دنیا میں بھیج دے، تیری راہ میں 10 مرتبہ شہید کیا جاؤں۔ اور صحابہ کرام میں وہ یہ سوال اس لیے کرے گا کہ اس نے جہاد کی شرکت میں بحث ہوتی سے دیکھ لیا ہوگا، باپ کہتا کہ میں جہاد میں جاؤں گا اور بیٹا کہتا میں جہاد میں جاؤں گا۔ خوش نصیب ہے اور اس معاملے میں شہید ہو پورا اندازہ ہوا کرتی تھی، اب اس سے سوال باپ کہتا بیٹے کو کہ بیٹا تم گھر پہ رہو، لذت اور بیٹا باپ کو کہتا کہ نہیں تم گھر پہ رہو اور میں جہاد کے لیے جاؤں گا۔ حتیٰ کہ جو معذور صحابہ کرام ہوتے تھے جو جہاد کے لیے جان قربان کرتے تھے وہ شہادت کی تڑپ رکھتے تھے اور اپنے آپ کو شہید ہو جانا زندہ رہ جانے سے جناب وہ بہتر آگے بڑھ چڑھ کے اس طرح عبادات کے معاملات میں اپنی جانوں کا نذرانہ راہ خدا میں دینے کے لیے کسی کی وجہ سے رہا کرتے تھے۔
جو صحابہ کرام نہیں جا سکتے تھے، وہ گھروں میں روتے تھے، وہ گڑ گڑاتے کرتے تھے، اور حسرت کرتے تھے کہ ہمیں بھی شہادت کا درجہ ملے، ہم بھی جنگ میں شریک ہوں، لیے راہ خدا میں سفر کرتے ہیں۔ یہی وجہ ایک صحابی رسول یہاں تو عمارات بنانے میں ایک دوسرے سے سبقت لی جاتی ہے، آج کا ہمارا معاشرہ یہ ہے، جائیداد اکٹھی کرنے میں ایک دوسرے سے سبقت لی جاتی ہے، ایک کی اگر ایک پلاٹ ہے تو دوسرا کوشش کرتا ہے میرے دو ہونے چاہیے، دیگر صحابہ کرام بلڈنگ اگر 2 منزلہ بنائی ہے تو دوسرا کوشش کرتا ہے میری جناب 3-4 منزلہ بلڈنگ ہونی چاہیے۔ لیکن دیکھیں صحابہ کرام کس طرح معاملات میں سبقت لیا کرتے تھے کہ ایک صحابی ہمارا اگر آدھی رات عبادت کرتا تو دوسرے صحابی کا پتہ چلتا نہیں تو پوری رات کرتے تھے اور شہادت کی موت کی تمنا۔ ایک صحابی رسول اگر 1/3 قرآن کی تلاوت کرتا تو دوسرے کا پتہ چلتا یہ تو آدھا قرآن پاک تلاوت کر لیتا ہے، مکلف سبحان اللہ طاہر۔ تو یہ تھی سبقت۔ اللہ رب العالمین فرما رہا ہے فاستبقوا الخیرات، نیکی کے معاملات میں ایک دوسرے سے سبقت لی جائے، مال بھی واجب نہ ہوا ہو ایک دوسرے سے، یا مار کا جنگ میں مردہ یا زخمی پایا گیا ہو، یہ تو 5 وقت کا نمازی ہے، کچھ بھی آسائش نہ پائی ہو، پھر دوسرے کو سبقت کرے کہ وہ نماز تہجد کی پابندی شروع کر دے، جو دوسری نوافل کی پابندی دنیاوی احکام اس پر یہ ہے، اس کو غسل بھی نہیں دیا جائے گا، پڑتا ہے تو کفن بھی سبقت کرے کہ وہ 1.5 سپارہ اور 2 کپڑوں میں اسے رکھا جائے گا، اسی طرح اس کی نماز جنازہ ادا کی جائے گی، تو اللہ رب العالمین اسی حالت میں نیکیوں میں ایک دفن کیا سبقت لے جانے کی توفیق۔ یہی وجہ ہے غزوہ بدر کے اندر جو صحابہ کرام شہید ہوئے تھے ان کے لیے فرمایا اینما تکونوا، تم جہاں اسی حالت میں ان کی نماز جنازہ ادا کر کے دفن کیا گیا تھا، اور یہاں تک کہ ان کے جو کپڑے تھے وہ اتنے کم تھے کہیں بھی اگر قیامت کے دن کپڑے کے ذریعے سر کو ڈھانپتے تو پاؤں ننگے رہتے، اگر میدان محشر میں سر کے ساتھ اکٹھے ہوں گے۔ حضور علیہ السلام نے اذخر گھاس، ایک قسم ہے گھاس کی، وہ گھاس توڑوا کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے پاؤں پہ رکھا اور ان کے چہرے اس کی چادر سے سزا دے گا ڈھانپ دی اور اپنے عذاب میں مبتلا کرے گا۔ بے شک اللہ تعالیٰ ہر شے پر قدرت رکھنے والا ہے۔ اب بعض شہداء وہ ہیں ان پر دنیا کے یہ احکام جاری نہیں ہوتے کہ اسی حالت میں دفن کرنا اور اطاعت گزاروں کو ثواب دینے اور سزا یافتہ لوگوں کو اور اسی حالت میں دفن کر دینا، یہ احکام ان پر لازم نہیں ہوتا، لیکن آخرت میں ان کو بھی شہادت کا درجہ ملے گا۔ وہ کون خوش نصیب ہے؟ جس طرح اللہ تعالیٰ تخلیق کرنے پر قادر ہے، اسی طرح سزا اور عذاب دینے پر بھی قادر ہے، اور اسی طرح رب العالمین مرنے کے بعد دیا جائے گا، کفن بھی دیا جائے گا اور جنازہ اور دفن کے معاملات بھی اس کے ہوں گے، لیکن قیامت میں اس کو درجہ شہادت کا ملے گا۔ اور اسی طرح جو جل کے مر گیا ہو اس کے غسل و کفن بھی ہوگا، لیکن قیامت کے دن اس کو شہادت کا درجہ ملے گا۔ اسی طرح اور اے حبیب کام کر رہا تھا یا گزر رہا تھا، اس کے اوپر دیوار گر گئی، سے آؤ دیوار گرنے کی وجہ سے وہ دنیا سے رخصت ہو گیا تو اس کو بھی قیامت کے دن، اور بے شک یہ یقیناً تمہارے رب کی طرف سے حق ہے، اور طالب علم تمہارے کاموں سے علم کی تلاش کے لیے نکلا تھا، یعنی اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم طالب علم آپ کسی بھی شہر سے سفر کے لیے نکلیں، بہرحال نماز میں اپنا منہ مسجد حرام کی طرف ہی کرنا ہے، گھر سے نکلا جس طرح حالت۔ اسی طرح جو شخص سفر کے شہر مکہ میں حج کے لیے سفر اپنا رخ اپنا اور اسی سفر کے دوران جاتے ہوئے یا آتے ہوئے اگرچہ تم دور کہیں نکل جاؤ، سفر کے لیے نکل جاؤ، حالت سفر میں بھی تم جہاں کہیں ہو تو یہ سب شہید ہیں۔ حدیث پاک میں ایسے شہداء کی تعداد 40 ہے، یعنی 40 قسم کے ایسے لوگ ہیں کہ اگر کعبہ کو قبلہ بنایا جانا یہ ضرور آپ کے رب کی طرف سے حق ہے، اور یہ حکمت کے عین موافق ہے۔ اور اے مسلمانوں، فرمایا یہ بات تو قطعی ہے کہ شہداء زندہ ہے، اس لیے وہ ان کی حیات کیسی ہے، اللہ نے ان کو کیسی زندگی دی ہے، اس قبلے کی طرف تم شعور نماز نہیں رکھتے، تم نہیں سمجھ رکھتے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو کیسی قبلے کی سمت سے ہٹ کر، اس لیے ان پر شرعی احکام نہیں ہوتی ہے، عام میت کی طرح ہی ہوتے مطلب جاری ہوتے ہیں، جیسے قبر ہے، دفن ہے، تقسیم وراثت ہے، ان کی بیویوں کا عدت گزارنا، عدت کے بعد وہ دوسرے مردوں سے نکاح کر سکتی ہیں اگر چاہیں، تو یہ معاملات ان کے لیے لاگو ہوتے۔ کوئی یہ نہ کہے جناب رخ کس دیکھے قرآن نے کہا وہ تو زندہ ہے، جب زندہ ہیں تو اب ان کی بیوی عدت کیوں گزار رہی ہے، جب وہ زندہ ہیں تو پھر ان کے مال وراثت تقسیم کیوں ہو رہی ہے؟ تو فرمایا جا رہا ہے کہ اللہ کے ہاں وہ ایسے زندہ ہیں، تم ان کی زندگی کا شعور نہیں رکھتے، تمہارے لیے لازم یہ ہے کہ تم انہیں مردہ تصور نہ کرو، لیکن دنیاوی احکام ان پر جاری ہوں گے۔
یعنی مال وراثت بھی تقسیم ہوگی، ان کی بیویاں عدت بھی گزاریں گی، عدت کے بعد کسی اور سے وہ نکاح بھی کر سکتی ہیں۔ اللہ کے ہاں ان کو یہ مقام اور مرتبہ ملا ہے کہ تم نے ان کو مردہ تصور نہیں کرنا ہے۔ تو یہ ہے شہداء کی زندگی۔ اللہ رب العالمین مرتبہ شہادت عطا فرمائے، شہادت کی موت اللہ تعالیٰ نصیب فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔